بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں زعیم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں زعیم لرننگ فورم۔ چند ہفتے بیشتر سوشل میڈیا پر ایک خبر وائرل ہوئی اور اس خبر میں یہ دکھایا گیا کہ قرآن مجید جو ہے وہ ہنومان کے زانوں پر ہے۔ یہ واقعہ بنگلہ دیش کے شہر کومیلا میں پیش آیا اور اس خبر کے وائرل ہوتے ہی مقامی لوگ ایسکون مندر پر حملہ آور ہوئے اور پنڈال جو کہ سجایا گیا تھا درگا پوجا دیوی کے فیسٹیول میں، اسے بھی تہس نہس کر دیا۔ اور جیسے یہ خبر بنگلہ دیش کے میں پھیلی، پورے شہر میں، پورے ملک میں ہندو مسلم فسادات پھوٹ پڑے۔ اس فساد کے نتیجے میں غیر متصدہ اطلاعات کے مطابق، یعنی جو انفارمیشن آئی ہم اس کی تصدیق نہیں کر سکتے کہ یہ خبر کتنی صحیح ہے اور کتنی غلط ہے۔ اس میں 4 لوگ ہلاک ہو گئے، 22 کے قریب مندر جو تھے انہیں نقصان پہنچا، 70 کے قریب جو گھر تھے ہندوؤں کے ان کو نظر آتش کر دیا گیا۔ اور اس ہندو مسلم فسادات کا نتیجہ ہندوستان میں بہت محسوس کیا گیا اور ویسٹ بنگال کے 60 اسکالرز نے ایک متفقہ قرارداد منظور کی جس میں اس ہندو مسلم فسادات کی مذمت بھی کی اور بنگلہ دیش کی حکومت کو تنبیہ کی کہ وہ ہندوؤں کی رکھوالی کریں، ان کے مندروں کی عبادت گاہوں کی حفاظت کریں، جو کہ ہندوستان کی کل آبادی کا 10% یعنی کہ 1 کروڑ 20 لاکھ بنتے ہیں۔ بی جے پی کے رہنما ڈاکٹر سبرامین سوامی نے بھی ایک بہت سخت موقف اختیار کیا اور انہوں نے ہندوستان کی حکومت کو کہا ہے کہ وہ ہندوؤں کے تحفظ کے لیے بنگلہ دیش پر چڑھائی کرے۔ 1971 سے جب بنگلہ دیش پاکستان سے علیحدہ ہوا، یہ پہلی دفعہ اتنے بڑے فساد ہوئے، ورنہ ہندو اور مسلم کمیونٹی جو ہے 50 سال سے بہت امن اور آشتی کے ساتھ رہ رہی تھی اور کوئی ایسا واقعہ نہیں تھا جو ان کے درمیان تصادم کا باعث بنتا۔ تو کیا یہ حرکت، یہ مذموم حرکت کیا مقامی مسلمانوں نے کی؟ یقیناً نہیں۔ اس کا انہیں کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ بنگلہ دیش کے مسلمان کو یہ اندازہ ہے کہ ان کے پڑوس میں ایک ایسا ملک ہے جو بھارت ہے، جس میں جو ہندو اکثریت کا ملک ہے، جس کے 54 دریا جو ہیں وہ بھارت سے بہہ کر پاکستان آتے ہیں، بنگلہ دیش آتے ہیں، جس کی سرحد 4000 کلومیٹر جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ ملتی ہے، جو دنیا کی بڑی سرحدوں میں 5ویں نمبر پر ہے۔ ان حالات میں ہندوستان کے مسلمان کیسی جرأت کر سکتے ہیں کہ وہ ایک ایسی حرکت کریں جو ان کے لیے وبال جان بن جائے؟ تو پھر کیا یہ حرکت مقامی ہندوؤں نے کی ہے جو کہ کل آبادی کا 10% ہے؟ یقیناً نہیں۔ اس لیے کہ انہیں پتہ تھا کہ اگر ہم یہ حرکت کریں گے تو اس کا رد عمل جو ہے اکثریت مسلمانوں کی طرف سے آئے گا، جس سے ہندوؤں کے نہ مندر بچیں گے، نہ آبادیاں بچیں گی، نہ ان کی لوگ جو ہے وہ تحفظ کا شکار ہوں گے۔ تو پھر ان تمام اس واقعات کا، اس سستی سی حرکت کا آخر فائدہ پہنچا کس کو ہے؟ اس کا بینیفیشری کون ہے؟ ہم اس کا بینیفیشری تلاش کرنا پڑے گا، اور اگر اس کا بغور جائزہ لیا جائے تو اس کا بینیفیشری جو ہے وہ بھارت کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ بھارت 1905 سے پہلے ایسٹ بنگال، ویسٹ بنگال، اڑیسہ، بہار اور آسام اور چھتیس گڑھ کی کچھ ریاستیں ملا کر ایک اسٹیٹ بناتی تھی، ایک صوبہ بناتی تھی جس کا نام ویسٹ بنگال تھا۔ ویسٹ بنگال میں 2 قسم کی آبادی کے علاقے تھے، ایک وہ آبادی جو بنگلہ بولتی تھی، جو ایسٹ بنگال اور آسام پر مشتمل تھی، یہ بنگالی سپیکنگ لوگ تھے اور آبادی ان کی مسلمان تھی۔ دوسرے وہ جو ویسٹ بنگال تھا، بہار تھا، اڑیسہ اور چھتیس گڑھ، اس میں ہندی بولنے والے لوگ تھے اور ہندو آبادی تھی۔ معاشی طور پر ہندوؤں کا اس پورے علاقے میں کنٹرول تھا اور مسلمان جو تھے ان کی حیثیت ایک مزارع، ایک مزدور کی حیثیت تھی۔ 1905 میں لارڈ کرزن نے بنگال کی تقسیم کی اور یہ تقسیم ایسٹ بنگال یعنی بنگلہ بولنے والے اور مسلمان علاقوں پہ مشتمل تھی، اور دوسرا علاقہ ویسٹ بنگال تھا جو ہندی بولنے والے اور ہندو آبادی پہ مشتمل ہے۔
ہندوستان کے جو ہندو تھے انہوں نے اس پر بہت واویلا مچایا، اور یہ واویلا، یہ تحریک اتنی بڑھ گئی کہ ہندوؤں نے برٹش مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیا، ہنگامے شروع ہو گئے، احتجاج شروع ہو گیا۔ ہندو کیونکہ ملازمت میں بھی زیادہ تھے، سیاسی طور پہ بھی منظم تھے، معاش بھی ان کے کنٹرول میں تھا، اور ہندوستان کی جو معیشت کو وہ ہلا بھی سکتے تھے۔ لہٰذا لارڈ کرزن نے ہندوؤں کے دباؤ میں آ کر سن 1911 میں یہ فیصلہ واپس لے لیا۔ پارٹیشن بنگال جو تھی اس نے مسلمانوں کو بڑی تقویت دی، اور اس سے ان کی معاشی حالت بھی آزاد ہو گئی، اور وہ ہندوؤں کے زیر اثر سے بھی نکل گئی۔ اسی پر ہندوؤں کے ایک بہت مشہور شاعر ربندر ناتھ ٹیگور نے امر شودر بنگلہ کے نام سے ایک نظم بھی لکھی، ایک پوئم بھی لکھی، جو بعد میں 1971 میں بنگلہ دیش کا نیشنل سانگ بھی بن گیا۔ تو ہندوستان یہ چاہتا ہے، اور اس کی ہسٹوریکل بھی یہ خواہش ہے، کہ وہ ہمیشہ بنگلہ دیش کو اپنے کنٹرول میں رکھے۔ اس کنٹرول میں رکھنے کی بھی دو وجوہات ہیں۔ 1971 میں جب مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بنا تو بنگلہ دیش دنیا کا غریب ترین ملک تھا، اور آج بنگلہ دیش جو ہے ورلڈ اکانومی میں 37 نمبر پہ، اور پاکستان ورلڈ اکنامیکل پوزیشن میں رینکنگ میں 46 نمبر پر، اور فی کس آمدنی جو ہے وہ بنگلہ دیش کی اس علاقے میں پاکستان اور انڈیا سے بھی زیادہ ہے۔ یعنی بنگلہ دیش جو ہے ایک ایشین ٹائگر کی طرف گامزن ہو گیا۔ اور ریڈی میڈ گارمنٹس کی جو پروڈکشن ہے، جو تیاری ہے، اس میں بنگلہ دیش جو ہے دنیا میں پہلے نمبر پر ہے، اور اس کی جو آمدن ہے وہ $38 بلین ہے۔ یعنی ریڈی میڈ گارمنٹس میں چائنا کی جو بنگلہ دیش کی جو پروڈکشن ہے وہ چائنا سے بھی زیادہ ہے۔ تو ہندوستان جو ہے وہ بنگلہ دیش کو اپنے فیوچر کے لیے پاکستان سے زیادہ بنگلہ دیش کو خطرہ سمجھتا ہے، جو اکنامیکلی ہندوستان کی مارکیٹ کو ہر جگہ ڈیمیج کر رہا ہے، ہندوستان سے ہر جگہ آگے نکل رہا ہے، ہندوستان سے زیادہ خوشحال ہو رہا ہے۔ اور ایک بہت ہی مشہور محاورہ ہے، دا آرمی ڈز ناٹ فائٹ ود گن اینڈ بلیٹ، اٹ فائٹ ود بیلی۔ ہندوستان اس چیز کو سمجھتا ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں، یورپ اور امریکہ میں بنگلہ دیش نے گارمنٹس کی مارکیٹ ہندوستان سے لے لی، لہٰذا فیوچر کو خطرات کو بھانپتے ہوئے ہندوستان یہ چاہتا ہے کہ بنگلہ دیش کو ڈسٹیبل کرے، اور اس کو اس کیفیت میں لے آئے جو 1905 سے پہلے